اوکے گائس، تو آج کا ٹاپک ہے جو اسیسینیشن آف ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اسیسینیشن تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے. بہت اہم ٹاپک ہے. واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں یہ جو پریس کورسپونڈنٹس تھے، جو باہری نمائندگان تھے جو کہ رپورٹنگ کرتے وائٹ ہاؤس کی، خصوصاً وہی پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا اشارہ دیا گیا ہلٹن ہوٹل واشنگٹن میں، جو کہ پہلے بھی رونلڈ ریگن پہ حملہ ہوا تھا اس ہوٹل کے بارے میں باہر جو ہے، تو وہ بال بچ گئے تھے. گولیاں لگی تھیں لیکن بال بچ گئے تھے. آپ کو معلوم ہے ریگن جو کہ سر جنگ کے اہم بڑے جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، اس کو بھی ایسا ہوا تھا. تو کیا ہے کہ واشنگٹن ہلٹن میں دوبارہ ایسا واقعہ ہوا کہ اس ایک جو ہے ایس پی ریفیٹ ہے ایس پی ریفیٹ ہو تاکہ اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ اٹ سیلف. اوکے، وہ 31 سالہ 31 ایئر مسٹر ایلن کولن ایک ٹیچر تھا کیلیفورنیا کا. وہ جو ہے نا اس نے کیا کیا، کچھ اندر جانے کی کوشش کی بڑی تیزی کے ساتھ. ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ چکما دے کے جو سیکورٹی اہلکار ہے اس میں اس کے جو حسار میں اندر جو ہے نا گھس گئے، اس کے حسار کو توڑا، اور اس طرح انہوں نے کچھ گولیاں بھی فائر بھی کی، جس کی وجہ سے کچھ سیکورٹی اہلکار کو گولی لگی زخمی ہو گئے. بعد میں اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن اندر جو ہے نا بڑا جو تفریح وہاں پہ پھیل گئی. لوگ جن کھانا کھا رہے تھے وہ ٹیبل کے نیچے پڑ گئے، چلے گئے. کچھ جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ کے چلے گئے. سیکورٹی اہلکار بھی اندر داخل ہوئی. بھائی کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں پہ تھے، جو سیکورٹی آف اسٹیٹ تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ بھی موجود تھے. سب بڑے پریشان تھے اور سب کو وہاں سیکورٹی اہلکار بھی اپنے حصار میں سیکورٹی حصار میں لے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا ایک پس منظر تھا. دیٹ واز دی بیک گراؤنڈ آف دس انسیڈنٹ. That incident also mean the history repeat itself because it was the same hotel, the Grand Hotel, Hilton Hotel, Washington DC. So that was again where Mr. Ronald Reagan, the president of the America in the Cold War time, he was assassinated. But that time, this Russia was against the America. But now this time Russia is not against America. Now everything is finished. Cold War is over. So that, according to this investigation, when he was reproduced before the court, that 31-year guy is so told that he cannot be away such a person is a president seats as he involved in the pedophile in this Epstein file, the crime against the children below age 13. So I cannot be away such things who are involved in sexual crime against the children below age 13. So that's why I just did. So he wrote email to his family, okay, in which he described the whole scenario, why he explained everything, why he just going for such attacks. کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ان کے مطابق اس نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ جو ہے نا اس قسم کے جرائم ہیں ملوث یہ بندہ، اس لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ایک واشنگٹن ڈی سی میں ہوا. اس کا جو یہ پس منظر تو بڑا جانیے. ہلٹن ہوٹل تھا جو کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ ایس پی ریپیٹ ایٹ سیلف. رونلڈ ریگن پہ بھی ایسا ہوا تھا. رونلڈ ریگن کے سامنے جو ہے نا ایسا بندہ آئے تھے، کچھ اس کو فائر لگے تھے لیکن وہ بچ گئے تھے. ٹھیک ہے، 31 ایئر اولڈ ایلن کولن جو ہے نا ایک کیلیفورنیا میں ایک اسکول کے ٹیچر ہے. انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرس کیا، کچھ اور بھی اس نے کچھ سرٹیفکیٹس وغیرہ لیے. اس نے اپنی اس بات کی تصدیق بھی لی. جب اس کو عدالت میں پیش کیا ایک پروسیکیوٹر کے سامنے، تو اس نے جو ہے نا اپنے جرائم سے جو ہے نا جرائم سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی نہ اس کی تردید کی، بلکہ اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ بس یہ بندہ جو ہے اس نے کیوں کیا، دیکھو اس نے جو ہے نا اس میں کیا تھی کہ ایپسٹین فائل. ٹھیک ہے، ایپسٹین فائل کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، ایپسٹین فائل آپ دیکھ سکتے ہو، ایک بہت بڑا ایک crime against children below age 13. Okay, so that was the main issue, that he said that I cannot be away such a president seats such a person is as a president who are involved in such a thing, the violence against in the criminal violation against the children below age 13. وہ سب جو ہے نا وہ بڑی بڑی فائلیں کھل رہی ہے. وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے بولے کہ بھائی سب کو جو ہے نا وہ منظر عام پہ لے آؤ جو فائلیں پڑی ہے. ٹھیک ہے،
تو وہ جو ہے نا ایسا بولا کہ بھائی یہ ایک مین وجہ تھا، ٹھیک ہے. پیڈوفائل جو اس کا جو نیچر ہے، جو اس کو جو ہے انگلش میں پیڈوفائل بھی بولتے ہیں. پیڈوفائل ایسے بولتے ہیں کہ بھائی جو بلو ایج 13 کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے ایسے قسم کی وہ کرے. تو کچھ ڈومیسٹک پالیسی بھی ہے یار، سب لوگ بہت پریشان ہیں اس ٹرمپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ان کی ڈومیسٹک پالیسی، کچھ انرجی پرائزز بڑھ چکی ہے، گیس کے پرائز بڑھ چکے ہیں، ہاؤس رینٹ کے پرائز بڑھ چکے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. جابس نہیں ہیں. امیگریشن کی پالیسی آپ دیکھ سکتے ہو، بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کو تک دے کے باہر نکالا جا رہا ہے. کبھی کسی ایک چیز کے نام پہ، کبھی دوسری چیز کے نام پہ تمہارے ساتھ وہ نہیں ہے، تم انلیگل وغیرہ، تم یہ ہے. تو پھر یہ تیسرا اس کی جو ہے نا امیگریشن کی پالیسی، ٹھیک ہے. اس کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ بڑی سخت ہے یار. پہلے جو تھا امریکہ بڑا اچھا تھا، اب جو ہے امیگریشن پالیسی بڑی سخت ہے، خصوصاً جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہے. ابھی انہوں نے بیان کیا یار کہ جو ہم انڈین ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہے، اس کو جہنم کا گڑھا قرار دیا ہے. اوکے. اور جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا جب ایک ایک آتے ہیں تو پھر بعد میں اپنے جو ہے نا وہ پوری فیملی کو لے کے آتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ آباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد ہوگا یار ایک جو خاتون اول بھی ہے وہ بھی انڈین ہے، وہاں پہ اس کا والدین گئے تھے 16 میں گئے تھے، پھر وہاں کا اس کی بچے ہوئے، اور پھر یہ جو ہے جے ڈی وینس کی بیوی ہے وہ بھی مطلب انڈین ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں اتنا شرم نہیں ہے کہ بھائی یہ خاتون اول بھی اس چیز میں شامل ہے جس کا وہ حوالہ ہے، ٹھیک ہے. تو جے ڈی وینس کا بھی جو ہے نا وہ کیا بولے کہ بھائی میں اتنا وائس پریزنٹ ہوں، اس میں میری لاج نہیں رہی کہ میری بیوی کو بارے میں بھی اس نے، ارے وہ تو بھی انڈین ہے نا، ان کے ماں باپ وہاں سے گئے تھے، ہندوستان سے گئے تھے، وہاں پہ شادی کی وغیرہ. تو ان کا ایک بچہ، ایک لڑکی ہوئی تھی جو کہ جے ڈی وینس کی مطلب بیوی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. تو امیگریشن پالیسی ہو گیا، لوگ اس سے بڑے پریشان ہیں یار، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو بولتے کہ یار یہ پراپرٹی ڈیلر بندہ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا اور کہاں سے کہاں اٹھ گیا. باقی یہ صحیح بات ہے، وہ پہلے وہ پراپرٹی ڈیلر تھا، ٹھیک ہے. پراپرٹی کا وہ کام کر رہا تھا، اس کا کاروبار تھا. وہاں سے جو ہے نا مطلب اوباما کی نظروں میں آ گیا ایک پارٹی میں، اس کو وہاں سے پتہ نہیں اس نے کیا رشوت دی، تو اس کو بولے کہ تم جو ہے نا مطلب ہم آپ کو نا ایز اے کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے. وہی جو ہے نا اس کو پالیٹکس میں لے کے آئے. تو میرے خیال میں وہی وہ دن تھا. اس کی ویڈیو بھی ہمارے ساتھ تھی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے. جس پہ وہ ایک پارٹی میں اوباما کے سامنے وہ تھے، 2013 کی وہ بات ہے. تو وہ جو ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے، اور وہ جو ہے نا ایک پراپرٹی ڈیلر تھا. یہ ایک میں آپ کو کیا بتاؤں، تھرڈ کلاس پراپرٹی ڈیلر سے لے کے وہ وہاں کہاں سے پہنچ گیا، ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے نا ایک یہ تو نیچر ہے، ٹھیک ہے. بس اس کو صرف پیسے کا بہت شوق ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ. کوئی ملک کوئی بھی جو ہے بندہ اس کو پیسہ دے رہے نا تو تعریف کرے گا، ہاں شاباش شریف بڑا اچھا بندہ ہے، ہاں بلا بندہ اچھا بندہ ہے، پیسہ دے. کیوں؟ جب آپ اس کے مطلب جی کرو گے، جب آپ اس کے سامنے جی کرو گے، ہاں جی آپ تو بڑے اچھے ہو، آپ کو تو پرائز دیں گے، آپ نے ایسا کیا، آپ نے جنگ بھی رکوائی، تو پھر وہ آپ کی نا وہ ٹرمپ آپ کی بڑی تعریف کرے گا. جب آپ اس کی شامل کرو گے کہ آپ اچھے آدمی ہو، آپ کچھ رشوت دو گے، تو پھر نا وہ جو ہے نا وہ بولے ہاں بھائی اب یہ ہے تو اچھے بندے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو اس کی نیچر ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیچر ہے، ٹھیک ہے. تو اٹس تین پائل ڈومیسٹک پالیسی، امیگریشن پالیسی، اور اس سے کچھ اپنا ایک مینٹلٹی ہے، وار مینٹلٹی ہے. کئی ہو رہا ہے کہ میں جو ایرانی جو سویلائزیشن ہے اس کو جو ہے نا وہ اڑاؤں گا. اوکے. وی بی ڈیلیٹڈ انٹائر سویلائزیشن. اوکے ٹھیک ہے کہ نا وہ پورے اس کو تباہ کرے گا. ہر وقت ٹویٹ کرتا ہے، بس اس کی پالیسی وہی کہ صرف ٹویٹ پر ہی نا یہ کرتے گزارا کرتا ہے، اور کسی چیز پر اس نہیں کرتا. بہت دن یہ ڈربوں کا بھی ہے، کسی کام کا وہ نہیں ہے، بس صرف یہ کرتا ہے کہ بس وہ ٹویٹ کے ذریعے بولتا ہے کہ میں کسی سویلائزیشن کو تباہ کروں گا، کبھی ایران کو تباہ کروں گا، کبھی ساؤتھ ایشیا کو تباہ کر لوں گا، کبھی اسٹون ایج کی بات کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈیفینس بھی ہے جو کہ پیٹھ ہے کہ سکھ ہے، وہ بھی ایسا ہے، وہ زبان پہ تھوڑا سا وہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تیز ہے. تو وہ بھی کرتا ہے میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. وہ کبھی نہ وہ بائبل کا حوالہ دیتا ہے. ٹرمپ بھی ایسا ہے نا، وہ بھی بائبل کا اس نے کچھ حوالے دیے، ٹھیک ہے. ارے بھائی صاحب کہاں بائبل کہاں آپ، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے نا وہ باتیں کرتا ہے. کبھی نہ وہ اپنے آپ کو مسیحا کے طور پر پیش کرتا ہے. ایک شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر پیغمبر دیے، نعوذ باللہ کی صورت میں آپ جو ہے نا اس کا فوٹو لگائے، اس میں اپنے آپ کو شو کرے فوٹو میں. بعد میں اس کو ڈیلیٹ کیا گیا. تو پھر پوپ کے ساتھ اس کے کچھ اختلافات تھے، اس پر تنقید کرتا ہے اور کہ یہ کسی کام کا نہیں، یہ ایران کا ساتھ لے رہے، ایران کا جو نیوکلیر ویپنز ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو پوپ نے کہا کہ بھائی صاحب میرا کام ہے، چاہے تم جو بھی کرو، تم جتنا بھی ظلم کرو، ٹیرنی کرو،
لیکن جو آپ نے کیا ظلم ستم شروع کر دی ہے جنگ کی صورت میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. میں جو اس کے خلاف کھڑا ہوں گا, آواز اٹھاؤں گا. خصوصاً جو لبنان میں جو بچے جو مارے گئے, اس کی تصویر ابھی تک اس کی نا وہ جیب میں ہم یہ بول رہے تھے. پوپ نے بین کیا ہے. پوپ نے ایک دورہ بھی کیا تھا فقہ میں, اس نے کچھ تقریر کی, اور یہ جو نا جنگ کو نا ایک شیطانی عمل قرار دیا. بولے کہ بھائی خدا اس کا جو جیسس ہے اس کے سخت خلاف تھے. ہمارا جو بائبل ہے اس جنگ کے خلاف ہے, وہ امن چاہتا ہے نہ کہ برشت چاہتا ہے. لیکن وہ جے ڈی ویلس اور یہ جو ہے ٹرمپ, وہ بول رہے ہیں کہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے. اس کو ایک دھمکی شاید دھمکی سمجھے یا وارننگ سمجھے. تو ایک نئی بحث چڑھ گئی. کلیش آف سیولیشن کی بات ہو رہی ہے, کلیش وکلی جنگ کی بات ہو رہی ہے. شاید یہ جو مغرب اور یہ مسلم ہے یہ ٹکرائیں گے, کیونکہ یہ جو بین بازی ہے سوشل ٹروتھ پہ اور یہ جو میڈیا پہ, تو یہ ہو رہی ہے. تو پوپ کے خلاف اس کی جو بیانات ہے, ٹھیک, پوپ کو ٹارگیٹ کرنا, اس کو ٹارگیٹ کرتے کہ بھائی مطلب وہ کرسچینٹی نا اس نے کچھ اس کو کیا, اس کو ٹارگیٹ کیا کہ بھائی ہم تو یہ ہے. وہ بھی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی نا یہ آپ کی اپنی پالیسی ہے, پولیٹیکل پالیسی آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے تیل کے لیے کر رہے, تاکہ نا وہاں سے وہ پیدا ہو کر اٹھا سکے. آپ کا جو بچہ ہے, اس کا جو بچہ ہے نہیں, یہ بیٹا ہے بڑا بیٹا, تو اس نے جو نا بہت سے کنٹریکٹ لیے ہے. اس نیوز پیپر بھی آیا تھا گارڈین میں کہ اس کا جو نا بہت سے جو ڈیفینس contracts. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. اس کو بھی وہ شیئر مل گئے, اور کچھ اس کا جو تھا بیٹا, دونوں بیٹے, چھوٹا بیٹا, اس کو بھی اس نے بہت پیسہ کمایا اس جنگ کی وجہ سے. تو یہ سب نا یہ پیسوں کی جنگ ہے, نہ کہ وہ جو ہے نا ایک ریلیجیس یا بائبل کا حوالہ دے کہ بھائی تو مذہبی جنگ, جس طرح پیٹ ہیگسٹ بولے وغیرہ کر رہا ہے. کبھی پوپ کے بارے میں نا بیان آتے ہیں, پوپ نے یہ کہا بھائی صاحب یہ غلط چیز ہے, یا یہ جس طرح اسلام جنگ کے خلاف ہے اس طرح ہم بھی کرسچینٹی جنگ کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا ایک اسٹوری ہے, ڈومیسٹک پالیسی ہے, ایجوکیشن پالیسی ہے. لوگ بہت تنگ ہے, لوگ وہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ پوسٹ کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں, کیونکہ پوپ کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. کبھی نیول بلاکیڈ ہو گیا, ایران کو مطلب اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس کے جو بڑے بڑے کیا ہے کہ جو لیڈران ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے, اس کو مارا جا رہا ہے, رجیم چینج کرنے کی بات کر رہا ہے. تو یار یہ جو ہے نا وہ دوسرے ملک میں نا یہ مداخلت کر رہا ہے. یہ سب چیزیں مل کے جو ہے نا یہ اس کی پالیسی وجہ سے سب لوگ اس کے خلاف ہے. پوری دنیا میں ڈیموکریٹ بھی اس کے خلاف ہے, جو ریپبلکن بھی یہ سب اس کے خلاف ہے. اب تو یہ ایک ٹیچر تھا, اس نے بھی یہ سب کام شروع کر دیا, اس کے خلاف ہو گیا. اب بہت سے لوگ جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, جو سوشل میڈیا, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے, جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, وہ بھی آئیں گے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو یہ اسی جو ہے یہ کارن تھی کہ اس کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نا جو ہے نا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کرنٹ افیئر میں آپ کو سوالات آئیں گے بھائی واٹ آر دا ریزن کہ بھائی اس کے خلاف لوگ ہو. آپ اس کو بولے کہ بھائی ایپسٹین فائل تھا, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک پالیسی, ایران وار ہے, پوپ کے ساتھ کچھ اس کی کشیدگی کلیشز ہے, اور اس کا جو ہے نا یہ صرف آئل گیم جو کھیل رہا ہے ایران میں. ٹھیک ہے, جو کنٹری اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز ہے خصوصاً یو اے کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یو اے اور اسرائیل جو ہے نا وہ آپس میں بڑے دوست ہیں. اس طرح اسرائیل نے جو نا اپنا آئرن ڈوم سسٹم بھی انسٹال کیا یو اے میں, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی مطلب تعلقات جو ہے نا وہ منظر عام پہ آنے لگے, اس کے ساتھ خوفیہ معاہدے تھے, فوجی معاہدہ, وہ بھی منظر عام پہ آنے لگے. اس کی کچھ فوج بھی اسرائیل کے فوج وہاں کے ووٹ پہننے ہو چکے ہیں. تو ایک مزید خطرناک جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے وہاں پہ یو اے اور ایران کے درمیان. تیسرا جو ہے جو یوکرین کے جو صدر ہے زیلنسکی, وہ بھی آ چکے ہیں, اور کئی جو ہے نا بلین ڈالر جو ہے نا وہ معاہدہ انہوں نے ڈیفینس سائن کیے, پیکٹ سائن کیے قطر کے ساتھ, یو اے کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, تاکہ اس میں اینٹی ڈرون جو ٹیکنالوجی ہے جو کہ بڑی کامیاب رہی ہے رشیا کے خلاف, اس کو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی فراہم کر دے, تاکہ نا وہ جو ہے نا ایران کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس سے مطلب جان چھڑائے, اور اس سے اپنے آپ جو ہے نا اپنے ملکوں میں محفوظ رکھ سکے. تو یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میرے دوستوں آپ کو نا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو شیئر کر لائک کر دیں. تو یہ تھا ہمارا کرنٹ افیئر کا سیگمنٹ. تو ہائی فرینڈ, ہاؤ آر یو, ویلکم بیک. سو آج ہم پڑھیں گے کہ جتنے بھی جو سے دور تھے امریکہ سے دور, جو کہ قتل ہوئے, اور جو کامیاب حملے اس پہ ہوئے, اور جو ناکام حملے ہوئے اس میں بال بال بچے, اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. دی جاتی ہے پورے ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا ہوں. تو میرے دوستوں آپ کو نا یہ ویڈیو جو ہے نا کرنٹ افیئرس کے بارے میں آج ہم ہیں ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پسند آئے گا. اگر آپ کو پسند آئے گا پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل سول سروس پریپریشن اکیڈمی کو
سبسکرائب کریں. اوکے, تو چلتے جو فیلڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئے جتنے بھی جو پریزیڈنٹ تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک جو تھا اینڈریو جیکسن, وہ بھی امریکن پریزیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے, 1835 کے ٹائم کی بات ہے, کہ وقت ہے کہ جب ایک رچرڈسن تھا کہ اس کے ہاتھ میں دونوں پسٹل تھے, لیکن وہ دونوں پسٹل جو ہے نا وہ فائر مطلب ان سے نہیں ہو سکی, اور وہ جو ہے نا وہ فیل ہو گئے دونوں پسٹل, اور وہ جو ہے نا بغیر مطلب چلے ہوئے. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا اس نے اینڈریو جیکسن پر حملہ کرنے کی کوشش کی, دونوں پستول جو ہے, لیکن اس سے جو ہے نا وہ پھر جب وہ فائر ہو گئے لیکن اس کا نشانہ چھوٹ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ بال بچ گئے. تو یہ تھا اینڈریو جیکسن. ٹھیک ہے, دوسرا تھا تھیوڈور روزویلٹ. ٹھیک ہے, وہ ایک تقریر کے دوران نا اس کے ساتھ ایک موٹا کاغذ تھا 50 پیجز پر, 50 سے اوپر. اس پر 1912 کی بات ہے, اس پر تھوڑے سے پیجز تھوڑا زیادہ موٹے تھے تقریر کے دوران. تو گولی جو نا وہ اس پہ پہلے کی, لیکن پھر بھی نا وہ اس کو جو تھی جو ویلاسٹی تھی رفتار تھی اس کو تھوڑا سلو کیا, گولی اس کو لگ گئی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا, لیکن وہ زخمی ہوئے, لیکن پھر بھی نا وہ بال بچ گئے. تو یہ تھا 1912 کی بات ہے. یہ تھا جان شرم. اوکے, اس نے گولی چلائی تھی, اور اینڈریو جیکسن پر مسٹر رچرڈسن نے گولی چلائی تھی 1835 میں, لیکن وہ بال بچ گئے. جبکہ 1912 میں تھیوڈور روزویلٹ بال بچ گئے. اس پر ایک بندہ تھا جان شرم, اس نے گولی چلائی تھی, لیکن وہ جو تھا وہ اسپیچ کر رہے تھے, جو مینوسکرپٹ تھا, مینوسکرپٹ کے پاس تھا, جو موٹے موٹے کاغذ تھے تقریر 50 پیجز پر, وہ اس کا لگ گیا, ان سے گزر گئی گولی. تو لیکن وہ زیادہ جو ہے نا خطرناک نہیں تھا, اس طرح وہ بال بچ گیا, لیکن زخمی ہوئے. تیسرا تھا فرینکلن روزویلٹ. اوکے, یہ بھی 1933 کے بعد جب وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایک تھا جوزف زینگر, انہوں نے گولی چلائی, لیکن وہ جو ہے نا وہ بال بچ گئے. اس کی جگہ جو ہے نا ایک میئر تھا, وہاں کا سٹی کا میئر تھا اینٹنس پرمک, اس کو گولی لگ گئی. اس طرح وہ جو ہے نا وہ نشانہ چھوٹ گیا, اور وہ بندہ جو ہے نا وہ مر گیا. اور اس طرح جو تھا یہ فرینک روزویلٹ یہ بچ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 سے دور تھے. ایک اور ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہیری ایس ٹرومین تھے نمبر 4. یہ بھی مطلب پریزیڈنٹ تھے, امریکی صدر تھے. 1950 کے درمیان جو ہے نا اس کی جو بلیئر ہاؤس پہ وہ جو ہے نا حملہ ہو گیا. پوئٹروکین جو نیشنلسٹ تھے. ٹھیک ہے, جو پوئٹروکین حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس میں بال بچ گئے. ٹھیک ہے, ایک تھا جیرارڈ فورڈ جو تھے, اس پر بھی چارلس میسن کے جو پیروکار تھے, اس نے 2 بڑے اسیسینیشن اٹیمپٹس کیے تھے, لیکن وہ بھی بال بچ گئے. تو ہیری ایس ٹرومین ہو گیا 1950 میں, اور اس طرح جو تھا جیرارڈ فورڈ جو ہے اس پر 2 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے تھے. چارلس میسن جو کہ بڑا جو آئیڈیالوجسٹ تھا, اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے کیے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم پھر اس کے بعد جو ہے نا رونالڈ ریگن تھے, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ اس پر اٹیمپٹ کیسے ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا. ابھی ہم پڑھیں گے رونالڈ ریگنس. اوکے, رونالڈ ریگن بھی وہ جو تھا سیم یہ جو بندہ ہے, کیا نام ہے, ٹرمپ کی طرح یہ نا, یہ واشنگٹن ڈی سی ہے, جو کہ ہیلٹن ہوٹل ہے, واشنگٹن ڈی سی ہیلٹن ہوٹل میں باہر. اس کے بعد جب یہ امریکی صدر کا سرد جنگ کے دوران بڑا یہ اس نے اہم کام سر انجام دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ رشیا اور اس کے اختلافات تھے, یہ جو امریکن تھے. ٹھیک ہے, بڑی کوشش کی, ایک سرد جنگ تھا لہٰذا. ٹھیک ہے, تو ان کی بھی بڑی جو نا وہ ہے وہ کارنامے ہے. سرد جنگ کے اختتام میں اس کا بہت بڑا رول ہے, خصوصاً جب 1979 میں حملہ ہو گیا افغانستان میں. تو وہ جو ہے نا اس نے بھرپور کوشش کی, بھرپور جو ہے نا وہ ٹریننگ ملٹری سب کچھ اس کو فراہم کیا پاکستان کے ذریعے. جو مجاہدین تھے اس کو بلایا پشاور میں, اور وہاں سے ایک بیس کیمپ قائم کر کے اس کو جو ہے نا وہ آپریشن لانچ کیا. وہاں جو رشین تھے, اس طرح یہ جنگ امریکن جیت گیا اور رشیا ہار گیا. ٹھیک ہے, تو 1981 میں یہاں جو ہے واشنگٹن ڈی سی کے جو یہ ہیلٹن ہوٹل اس کے باہر اس کو گولی ماری, لیکن وہ زخمی ہو گیا. ٹھیک ہے, بال بچ گیا. جو اس کی جو پریس سیکرٹری تھے جان ٹریڈی. اوکے, جان ٹریڈی
سو یہ جیمس پریڈی آئی تھنک تھے پریس سیکرٹری تھے، ٹھیک ہے، پریس سیکرٹری تھے. تو یہ جو نا اس کو گولی لگی، ٹھیک ہے، تو زخمی ہوا. لیکن جو تھے کیا نام ہے اس کا جو تھا، جو مسٹر ریگن جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، وہ بال بچ گئے، ٹھیک ہے. اور وہ جو تھا یہ جان بنگلے جو تھا وہ ایک غیر جو اس کا متوازن شخصیت کے حامل انسان تھے، پرسنالٹی اس کی تھی، مطلب وہ ذہنی مریض تھے، انہوں نے گولی چلائی تھی 1981 میں، ٹھیک ہے. ابھی ہم پڑھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی تھے، اس پہ ناکام حملے ہوئے جب وہ ایک صدارتی انتخاب کے دوران جو ہے نا مہم میں اس پر گولی لگی، لیکن وہ گولی جو ہے وہ اس کے کان کے اوپر چلی گئی، اس طرح اس کے یہاں وہاں سے اس کو خون بھی میرے خیال میں بہہ گیا تھا، ٹھیک ہے. ایک نوجوان جو ہے نا وہ اوپر چھت پہ نا اس کو اسنیپر کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا، ٹھیک ہے. جب وہ دوسری ٹرم کے لیے مطلب بن رہے تھے، یہ صدر بن رہے تھے، 2022 کی بات ہے، 23 کی بات ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا یہ واقعہ ہوا کہ ایک مسٹر ایلن کے جو تھے اس نے جو ہے نا اس کو اٹیک کیا تھا. یہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر گھس گئے تھے. یہ جو تقریباً 2 دن ہوئے اس طرح یہ واقعہ ہوا، دوسری مرتبہ اس پر یہ اٹیمپٹس ہوئے تھے. تو یہ تھی ناکام حملوں کی تفصیل. اب ہم پڑھیں گے جو کامیاب حملے ہوئے اس کی تفصیل، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے نا وہ سکسیزفل اٹیمپٹ تھے، جو کہ جس میں جنرل جتنے بھی اس سے دور تھے وہ مر گئے تھے. ابراہم لنکن تھے، جیمس ایگار فیڈ تھے، ولیم مکینلے، جان ایف کینیڈی، یہ سب جو ہے یہ چاروں کے چاروں یہ مر گئے تھے، ٹھیک ہے. جتنے بھی سے دور تھے زخمی ہو کے مر گئے تھے نشانہ بن کے. جو انسکسیزفل اٹیمپٹ تھے، ٹھیک ہے، اس میں اینڈریو جیکسن تھا جو کہ ناکام ثابت ہوا حملہ. تھیوڈور روزویلٹ پہ بھی حملہ ہوا، ناکام ہوا. فرینکلن روزویلٹ پہ بھی ہوا لیکن وہ ناکام تھے. ہیری اسٹرومین پر ہوا، جیری فورڈ پر ہوا، مسٹر ریگن پہ ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ پہ 2 مرتبہ ہوا. تو یہ 8 سے دور بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 7 بنتے ہیں لیکن 8 جو ہے نا 8 مرتبہ یہ اس طرح حملے ہوئے جو کہ ناکام حملے ہوئے، جبکہ 4 مرتبہ یہ کامیاب حملے ہوئے. تو یہ جو ہے اس میں جیسا کہ وہ لوگ شامل ہیں جس نے اس کو ٹارگیٹ جو مطلب ذاتی طور پر یا جو ہے نا انارکسٹ پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق تھا، یا جو ہے نا وہ ہیڈ لائنر تھے، یا مطلب اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے اس طرح یہ حملے کیا. کچھ معاشی لحاظ سے وہ غیر متوازن شخصیت کے لوگ تھے، اس طرح معاشی حالت خراب ہے امریکہ میں آج کل کی وجہ سے شاید وہ مجبور ہو کے اس نے ایسے اٹیمپٹس کیے تھے. تو یہ تھے امریکہ سے دوسرے دور کی تاریخ جہاں پہ انہوں نے سکسیزفل انسکسیزفل اٹیمپٹ ہوئے تھے. ان کی 4 کی موت ہوئی جبکہ 8 کی ابھی تک یہ زندہ ہے، مطلب اس کو کچھ نہیں ہوا، بعد میں بچ گئے. تو ایسا ہے، لہٰذا آپ امید کا ابھی سے استفادہ کرو گے. جو اسیسنیشن اٹیمپٹ ہوا تھا، جو بندہ تھا اس کا نام تھا کول، اوکے، COL، کول تھامس ایلن جو تھا، کول تھامس ایلن. اس کی ایج 31 ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹورس کیلیفورنیا کے میں ایک جگہ ہے، لاس اینجلس کا جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ نا اس کی پیدائش بھی ہوئی ہے، وہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اس نے 2017 میں نا CIT کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے میکینیکل انجینئرنگ میں 3.0 GPA کے ساتھ اس نے اپنی میکینیکل انجینئرنگ کی نا اس کو کمپلیٹ کیا ڈگری لی. اس کے بعد 2025 میں اس نے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کر لی، اور وہاں سے وہ اس نے ڈگری پکڑ لی. پھر اس کے بعد نا اس نے ایک C2 جو کہ ایجوکیشن ادارہ ہے، جو پرائیویٹ ٹیوٹرنگ کمپنی ہے جہاں کی جو پرائیویٹ ٹیوشن پڑھاتی ہے بچوں کو، اور وہ وہاں پہ جو تھا نا وہ ایک پرائیویٹ ٹیچر کے طور پہ 8 سال سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ تو کچھ اعداد و شمار جو اسٹیٹسٹکس انویسٹیگیشن جو کے بعد جو نکلی کہ یہ بندہ کون تھا، ٹھیک ہے. 2024 میں یہ جو تھا کیملا ہیرس، اوکے، کیملا ہیرس، اوکے، کیملا ہیرس جو ہے یہ جو تھی ایک امیدوار تھی صدر ٹرمپ کے مقابلے میں. تو یہ اس کے یہ ڈیموکریٹک پارٹی سے اس کا تعلق تھا. یہ 2024 کی بات ہے، ٹھیک ہے، 2024 کی بات ہے. تو یہ جو تھا مسٹر ایلن یہ اس کا سپورٹر تھا، کول تھامس ایلن اس کا سپورٹر تھا، جو کہ اس شوٹنگ میں جس انوالو تھا، جس نے شوٹنگ کی اندر یہ واشنگٹن DC ہیلٹن ہوٹل کے باہر یہ بندہ چاہتا کہ جس نے 8 مرتبہ جو تھا مطلب 8 بھی اسے دور بنتے ہیں جس پہ ناکام حملہ ہوا، یہ اسی کا اس ریکارڈ میں آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ جس نے ناکام حملہ کیا کچھ سیکرٹ سروس کے اہلکار کو زخمی کیا، ٹھیک ہے.
تو یہ جو تھا نا کیملا ہیرس کے ساتھ جو تھا نا 2024 میں یہ اس کی پارٹی سیاسی مہم میں اس میں شامل تھا، جو کہ صدارتی امیدوار تھی کہ مہم میں جو اس نے جاری کی تھی جو ٹرمپ کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہی تھی صدارتی انتخابات، تو یہ اس میں نا جو تھا اس کا کیملا ہیرس کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. اب مزید بھی معلومات آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آمنے سے پہلے اس نے ایک میل بھیجا تھا کہ بھئی یہ جو نا یہ جو مسٹر ٹرمپ ہے اپنی فیملی کو اس نے بڑی وہ شرمندگی کا اظہار کیا. اس نے بولا کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایسا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن مجبور کہ ایک پیڈوفائل جو ہے نا ایک ایسا کرمنل جو ہے بندہ جو ہے ایک جو کہ جس نے کمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، پوری دستاویزات جو ہے نا وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ذریعے سیکرٹری سروس سے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا. اس نے بتایا کہ بھائی اس میں ٹرمپ بھی شامل تھے جو کہ JP ایپسٹین کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں انوالو تھے، اور جو کہ ایسے بچے جن کی عمر 13 سال سے کم تھی ان کے ساتھ وہ اس قسم کے غلیظ حرکت میں وہ انوالو تھا. اور بھی بہت سی باتیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے میڈیا پہ آپ کے سامنے، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ پھر وہ پیمرا کا وہ لا لاگو ہو جائے گا. تو چنانچہ وہ بولے کہ میں ایسے اسٹین پائل میں انوالو رہنے والے اور ایسے پیڈوفائل بندہ جو کہ مطلب وہ کشش رکھتا ہے جس کی ایج 13 سال سے کم ہو بچوں کی طرف، ٹھیک ہے. تو وہ بول رہے کہ اس قسم کی جو حرکات، اس جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، پیڈوفائل ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جو کہ 13 سال سے کم لوگوں کی طرف زیادہ توجہ رکھتا ہے، کشش رکھتا ہے، اور پھر وہ دوسرے حرکات بھی کرتا ہے جو کہ غیر اخلاقی چیز ہے. چنانچہ وہ بولے کہ ایسا جو صدر ہے میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. میرے لیے جو ہے نا ایک شرم کی بات ہے کہ ایسا بندہ جو ہے نا ایک وہ جو ہے نا ایک پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اس ٹیچر انہوں نے اتنا پڑھا لکھا نہیں، اس نے ایسا سوچ. تو یہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک جو ہے نا یہ ایک رجحان ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے لائن میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے اس کو بہت ٹرمپ کو بہت عظمیت اور ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایپسٹین پائل کے سلسلے میں. اس کی جو بیوی ہے ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے اس کی ضد میں اس نے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس نے جو ہے نا پریس کانفرنس کی، بولے کہ میرا نام اس سے نہ جڑا جائے. میں تو مسٹر ٹرمپ سے نہیں ملی تھی وہاں پہ ایپسٹین فائل کے دوران، جو تھی جو تھا مطلب ایک تھا جزیرہ تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا نا میں جیپری کے ساتھ کبھی نہیں ملی. میں تو بس ابھی ان کے ساتھ شادی کی، یہ پہلے میں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو اس کا نام بھی آ رہا ہے اس لیے. تو زیادہ بھی بیچارہ جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہے. اس کی پوری فیملی جو ہے نا وہ اسکینڈلس میں ملوث ہے. امپیچمنٹ بھی ہو چکی ہے ایک دو مرتبہ، وہ بچ گئے، بال بچ گئے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ اس میں چیز ہے، ٹھیک ہے. تو مزید ڈسکس کریں گے کہ بھئی یہ جو تھا کیا ہے کہ اس نے تو یہ بیان دیا، ٹھیک ہے. ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اس کو پروسیکیوٹر کے سامنے پیش کیا. اس نے بتایا کہ بھائی صاحب پورا اس کا نام پڑھا ہے، پورا اس کا جو جرم جو ہے نا مطلب اس نے کیا تھا اس کو پورا بتایا. اس پر 3 قسم کی جو نا وہ جو ہے وہ جرائم انڈائٹمنٹ لگی ہوئی ہے. 3 قسم کے جو نا جو جرائم کے جو ارتکاب ہے FIR میں اس کو بتایا گیا کہ اس کے خلاف 3 قسم کی جرائم اس کو FIR میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ہے جرائم ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 پڑھیں گے. اس پہ جو چارجز لگے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پروسیکیوٹر نے لگے، جو امریکن جو پروسیکیوٹر تھے، سیکرٹ ایجنسی کے اہلکاروں نے اور جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، انہوں نے اس پہ 3 قسم کے جرائم کا جو ہے نا آروپ لگایا ہے، جو ہے نا اس پہ چارجز لگائے ہیں. جو چارجز ہیں اس کے اوپر 3 یہ ہے. نمبر 1 اٹیمپٹ آف اسیسینشن آف دی یوز پریزیڈنٹ، کہ اس پہ جو نا حملہ کرنا، اس کو قتل کرنے کی سازش، اس کو مطلب اس نے قتل کرنے کی کوشش کی. انٹرسٹیٹ ٹرانسپورٹیشن آف فائر آرم ٹو کمٹ فیلونی، پھر وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے مطلب جو ہے نا پستول کو وغیرہ کو ہتھیار کو ٹرانسپورٹ اس نے کی، مطلب وہاں سے یہاں تک منتقل کی، تاکہ وہ فیلونی جو ہے نا ایک بڑی سنگین جو قتل ریپ جیسے سنگین اور چوری جیسے جرائم وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیلونی جیسے کرائم کے لیے وہ اس نے یوز کیا. نمبر 3 ڈسچارج آف دی فائر آرم ڈیورنگ اے کرائم آف وائلنس، پھر اس نے جو ہے نا جب وہ موقع پہ پہنچ گئے تو اس نے جو ہے نا وائلنس کو شو کیا، جو کرائم کے لیے جو وائلنس کرتا ہے اس کے لیے جو مطلب اس نے ڈسچارج کیا فائر آرم کو، اس نے پستول چلائے، ٹھیک ہے. اور وہاں جو یہ جو بڑی جو ہے نا اس کی سزا ہے کیا ہے کہ جو فیلونی ہے، جو فیلونی مطلب کیا ہوتا ہے کہ قتل ریپ اور چھوری جیسے سنگین جرائم وغیرہ میں ڈکیتی وغیرہ میں ہوتا ہے، جس کی سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عمر قید تک ہو سکتی ہے.
कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इसका जो है ना, जो वोटिंग डालना, जो एजुकेशन राइट्स है, जो इंश्योरेंस वगैरह है, सिक्योरिटी वगैरह जो है, सोशल सिक्योरिटी जो राइट्स है, वो इनसे वो महरूम हो सकता है ये बंदा, ठीक है। एक तो ये उसके जो था, एक मतलब इसका जो नेगेटिव पॉइंट निकाला गया। तो इस पे 3 किस्म के जो चार्जेस लगे हुए, ठीक है। अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, नंबर 2 इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फायर आर्म टू कमिट अ फेलोनी, नंबर 3 डिस्चार्ज ऑफ द फायर आर्म ड्यूरिंग क्राइम ऑफ वायलेंस, ओके। जब वो के अपोनेंट के दोस्त ने मतलब पिस्तौल चलाई तो हम उसको ये तीसरा डिस्चार्ज इसमें आता है, ठीक है। दूसरा फिर उसने एक सूबे से दूसरे सूबे तक हथियार मतलब उसको जो है ना वो चोरी छुपे तरीके के जरिए वहाँ से पहुँचा दिए कैलिफोर्निया तक, ठीक है। तो ये पे 3 आरोप लगे जिसकी सज़ा 10 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो सकती है। तो ये इस पूरी जो स्टोरी थी हमने आपको बताई। और मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो मतलब पसंद आई हुई, इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो मेरे यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। इसके